سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم جمعرات سے ازبکستان کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں شاہراہوں اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر جاری ہے۔ بین الپارلیمانی یونین کے صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ تباہ کن سیلابوں سے بحالی میں پاکستان کی مدد کرے۔ صدر نے کہا ہے کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر قابو پانے کی غرض سے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ٹورنٹو میں 50,000 سے زائد سکھوں نے اجتماعی دعا کے لیے جمع ہو کر خالصتان تحریک کی حمایت اور اس سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور ہمگیر ممتاز مزاحی اداکار سفیر اللہ لہری کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف جمعرات سے ازبکستان کے شہر سمرقند کا 2 روزہ دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سربراہان مملکت کی کونسل کے سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن اور مبصر ملکوں کے رہنما سمیت SCO کی ذیلی تنظیموں کے سربراہان اور دوسرے مہمانان خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے رہنما موسمیاتی تبدیلی، غذائی تحفظ، توانائی کے تحفظ اور پائیدار رسد سمیت اہم علاقائی اور عالمی معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ ان معاہدوں پر دستاویزات کی بھی منظوری دیں گے جن سے تنظیم کے رکن ملکوں کے درمیان مستقبل میں تعاون کی راہ متعین ہوگی۔ وزیر اعظم سربراہ اجلاس میں شرکت سمیت سربراہان مملکت کی کونسل کے اجلاس کے موقع پر دوسرے رہنماؤں سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی خصوصی ہدایت پر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر شاہراہوں اور بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی بحالی کا کام جاری ہے۔ وزیر اعظم بحالی کے کام کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اور انہیں روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے رپورٹ پیش کی جا رہی ہے۔ گوادر سے رتو ڈیرو موٹر وے M8 سیکشن کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وانگو پہاڑی کے مقام پر موٹر وے سے مٹی کے تودے بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ تیمر گرا باجوڑ بجلی کی ترسیلی لائن بحال کر دی گئی ہے، جبکہ باجوڑ اور منڈا گرڈ اسٹیشن پر بھی معمول کا کام فعال کر دیا گیا ہے۔ ایشیا اور بحر الکاہل کی پارلیمانوں کے لیے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے بارے میں بین الپارلیمانی یونین کا 3 علاقائی سیمینار پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں جاری ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے یقین دلایا کہ پاکستان ایشیا بحر الکاہل خطے میں جمہوری روایات کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اسپیکر نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ انسانی تحفظ کو درپیش ماحولیاتی تبدیلی کے سنگین چیلنج پر توجہ مرکوز کریں۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی گیسوں کے 1% سے بھی زائد کم اخراج کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے انتہائی متاثر ہونے والے ملکوں میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے بین الپارلیمانی یونین کے صدر دوریت پاچیو نے عالمی برادری خصوصاً ترقی یافتہ ملکوں پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو تباہ کن سیلابوں سے بحالی میں مدد کرے۔ اپنے خطاب میں خزانے کی وزیر مملکت عائشہ غوث نے زرعی شعبے اور دیہی علاقوں کی ترقی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ خطے کے ممالک کو اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے اور نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرنے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ وزیر مملکت نے کہا کہ ترقی کے ثمرات معاشرے کے غریب طبقات تک ضرور پہنچنے چاہئیں۔ اپنے خطبہ استقبالیہ میں پائیدار ترقیاتی تحفظ کے بارے میں پارلیمانی کمیٹی کی کنوینر روبینہ خورشید عالم نے کہا کہ بین الپارلیمانی یونین اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے اس علاقائی سیمینار کا اہتمام کیا ہے، جس کا مقصد پائیدار خوشحالی کے حصول کے لیے طریقہ کار وضع کرنا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان کو اپنی زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لانے کی ضرورت ہے تاکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کیا جا سکے۔ وہ آج اسلام آباد میں بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں قازقستان، ترکیہ اور پاکستان کے یوتھ فورم سے خطاب کر رہے تھے۔
انہوں نے کہا کہ ہمیں موسمیاتی تبدیلی کو مد نظر رکھتے ہوئے غذائی تحفظ پر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دوسرے ملکوں کے مقابلے میں پاکستان کی اجناس کی پیداوار نصف ہے۔ انہوں نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے زرعی پیداوار بڑھانا ناگزیر ہے۔ صدر نے کہا کہ مسلم امہ کو دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے طرز فکر تبدیل کرنا ہوگا۔ کینیڈا نے پاکستان کو بنیادی ڈھانچے، توانائی اور زراعت کے شعبوں میں مالی معاونت فراہم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ یہ یقین دہانی کینیڈا کے بین الاقوامی ترقی کے وزیر ہرجیت سنگھ ساجن کی قیادت میں ایک وفد نے اسلام آباد میں اقتصادی امور کے وزیر سردار ایاز صادق کے ساتھ ایک ملاقات میں کرائی۔ معاشی امور کے وزیر نے کینیڈا کے اپنے ہم منصب کو پاکستان میں موسلادھار بارشوں اور شدید سیلابوں سے درپیش تباہ کن اثرات کے بارے میں اور صورتحال کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ہنگامی امداد کے قومی اور صوبائی ادارے، سول سوسائٹی، بیرون ملک مقیم پاکستانی، عالمی برادری اور پاکستان کا ہر شہری قومی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عطیات دے رہے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب پر دلی افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ کینیڈا پاکستان کا مضبوط اتحادی ہے اور کینیڈا میں مقیم پاکستانی برادری زیادہ سے زیادہ امداد فراہم کرنے کی خواہاں ہے۔ کینیڈا کے وزیر نے حکومت پاکستان کی کوششوں کو بھی سراہا۔ ٹورنٹو میں 50,000 سے زائد سکھوں نے ایک اجتماعی دعا کی تقریب میں شرکت کی اور خالصتان تحریک کی حمایت اور اس کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ دعا، جسے ارداس کا نام دیا گیا، اس ماہ کی 18 تاریخ کو کینیڈا میں ہونے والے خالصتان ریفرنڈم کی حمایت کے لیے کی گئی۔ اجتماعی دعا کے شرکاء نے زرد رنگ کے جھنڈے اٹھا رکھے تھے جن پر خالصتان کے حق میں نعرے درج تھے۔ مرد، خواتین اور بچوں نے نعرے لگائے اور خالصتان کے قیام تک جدوجہد جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ تقریب کا انعقاد سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھس فار جسٹس نے کیا تھا۔ سکھس فار جسٹس کے قونصلر جنرل گرو پنتونت سنگھ پنوان نے کہا کہ کینیڈا میں مقیم ہزاروں نوجوان سکھوں نے خالصتان کے ریفرنڈم کے جمہوری عمل میں جوش و خروش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ کینیڈا کی سکھ برادری کا اس ریفرنڈم کے لیے رد عمل زبردست ہے۔ گرو پتونت سنگھ پنوان نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کینیڈا میں مقیم سکھوں نے کئی کلومیٹر طویل کار ریلی نکالی اور خالصتان کے قیام کی حمایت میں نیا ریکارڈ قائم کیا۔ ریلی میں کاریں اور مشہور کینیڈین ٹرک شامل تھے۔ خالصتان ریفرنڈم مہم کے تحت سکھوں سے پوچھا گیا ہے کہ کیا بھارت کے زیر کنٹرول پنجاب کو ایک آزاد ملک ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل رزوک میں 3 ماہ کے ایک بچے میں پولیو وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ سن 2022 میں اب تک پولیو وائرس کے 18 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ پولیو وائرس کے 18 کیسوں میں سے 16 ضلع شمالی وزیرستان میں جبکہ 2 لکی مروت میں سامنے آئے ہیں۔ برطانیہ میں ہزاروں افراد ایڈنبرگ میں سینٹ گلز میں جا کر ملکہ الزبتھ دوم کے تابوت کا دیدار اور انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کا تابوت آج شام 5 بجے تک گرجا گھر میں رہے گا، جس کے بعد اس کی لندن واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ یوکرین کی فوج نے روسی افواج کے خلاف جاری جوابی کارروائی میں روس سے مزید علاقہ واپس لے لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ فوج نے ستمبر میں اب تک مشرقی اور جنوبی علاقے میں 6,000 مربع کلومیٹر سے زائد علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ ادھر روس نے خارکیو کے شمال مشرق خطے میں اہم شہروں سے پسپا ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کی سرحد پر ایک جھڑپ میں آرمینیا کے کم سے کم 49 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پلیسوک نے آذربائیجان پر الزام لگایا ہے کہ اس نے ناگورنو قبراقی کے تنازع کی وجہ سے آرمینیا کے علاقوں پر حملہ کیا۔ ہمہ گیر ممتاز مزاحی اداکار سفید اللہ لہری کی 10ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ لہری ان بڑے مزاحیہ اداکاروں میں شامل تھے جنہوں نے 1950 کی دہائی سے 1980 کی دہائی تک اپنے فلمی کیریئر کے ذریعے شہرت پائی۔ انہوں نے تقریباً 12 فلموں کے لیے نگار ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ وہ سن 2012 میں
آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم سے پہر کو خیبر پختونخوا، مشرقی بلوچستان، سندھ، جنوبی پنجاب، خطہ پٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان اور اس سے ملک کا پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ اسلام آباد 33، لاہور 35، کراچی اور پشاور 36، کوئٹہ 30، گلگت 28، مری 22 اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر، سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزویت طور پر ابر آلود رہنے اور تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری خبروں کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی